نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، جب بچے 7 سال کی ہو تو انہیں مسجد لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ مسجد لے جاؤ. اور 10 سال کی ہو نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ ضرب لگاؤ، مارو. کیا کیا کبھی ہم نے؟ کیا کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہماری اولاد آج ہم کو بددعا دیتی ہے باپ نے عادت نہیں لگائی بول کے آج ہم نمازی نہیں ہیں؟ 7 سال کی ہو تو مسجد لے جاؤ. ہمارے پاس بچہ بڑا ہو رہا ہے، 7 ایک سال ایسی عمر ہوتی ہے جب بچہ بولتا ہے، اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایک بولنے کی عمر ہو جاتی ہے اس کی. تو ہم اس کو بازار لے جا رہے ہیں، گھمانے لے جا رہے ہیں. اب بڑے ہو گئے تو ٹرین کا سفر کریں گے بیٹا تم، اب میں جہاز میں لے جاؤں گا، 7 سال کا وعدہ تھا، سب کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جو کہا جا رہا ہے نماز کی تاکید کرو. اور اگر 10 سال تک 3 ایئرس کی پیریڈ میں بھی عادی نہ بنے تو پھٹکا لگاؤ. کبھی نماز کے لیے مارا بچوں کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں والدین کو کہ بچوں کو آپ ماریے نماز کو بہانہ بنا کے، میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کے لیے کبھی آپ نے بچہ نہیں پڑھا تو مار لگائی؟ مہمانوں کے سامنے بری حرکت کری آپ نے مار لگائی؟ مہمانوں کے سامنے شربت گرا دیا آپ نے مارا؟ آپ کے کپڑوں کو خراب کیا آپ نے مارا؟ دروازے پہ کچھ لگا دیا مارا؟ دیوار پہ کچھ کیا مارا؟ اللہ کے دین کے معاملے میں نماز نہیں پڑھی تو کبھی مارا نہیں؟ ابا آج ہم نے نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں پڑھی، چلتا ہوں. تم نے پانی گرا دیا میرے کپڑوں کے اوپر، یہ لو ایک. تو بچہ یہ سوچتا کپڑے زیادہ ہے، میں نماز نہیں، اس لیے کہ ابا نماز پہ کبھی نہیں مارنا آج تک. تو کپڑے زیادہ امپورٹنٹ ہے، دعوت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے سامنے اچھا سلوک کرنا، حسن اخلاق امپورٹنٹ ہے، نماز نہیں. اس لیے کہ ابا نے کبھی بولے نہیں مارو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفیق اور محبت کرنے والا انسان دنیا میں نہیں تھا. جب آپ کہہ رہے مارو اس لیے کہہ رہے بچوں کو کہ وہ بچوں کو آخرت میں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں نا، اسے دنیا کا پھٹکا کم ہوتا ہے آخرت جہنم سے. وہ مار اچھی ہے جو مار انسان کی زندگی بدل دے. مارو کہا 10 سال میں، کیا مارا کبھی اپنے بچوں کو دین کے لیے، نماز اور روزے کے لیے؟ نہ، یہ تو کبھی نہیں. باقی سب کے لیے مارا جا. کتنی اہمیت ہے مارنے کا لفظ کہا کہ حالانکہ اللہ کے رسول بچوں کو کبھی نہیں مارتے تھے، چونکہ یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے نا. اگر تھوڑی سی مار سے زندگی بدلتی ہے تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آسلم فرماتے ہیں اللہ اس باپ پر رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا دے. اس نیت سے نہیں کہ مارے، اس نیت سے کہ اس کے ڈر سے بچے نماز شروع ہو جائے. آج ڈر سے پڑھیں گے، کل اخلاص سے پڑھیں گے. عادت تو ہو مسجد جانے کی، ہم کو عادت ہی نہیں نا مسجد جانے کی. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں شرم بھی آتی، معلوم، اللہ رحم کرے، بہت شرم آتی ہے مسجد جانے کی. کچھ لوگ اتنے ہائیجینک ہو جاتے ہیں کہ مسجد کا پانی پہ شک ہوتا ہے، اتنے لوگ ہاتھ ڈال رہے گندا ہوگا ہوں گا، اتنے لوگ چوتے رکھ رہے گندے ہوں گے، اتنے لوگ سجدہ کرتے گندا ہوگا، اتنے لوگ فلاں کرتے گندا ہوگا ہوں گا. ان ہائیجینک ہو جاتا ان کے لیے. بہانوں کی تو اللہ رحم کرے، ایسی ایک فہرست ہے اسی کو، مطلب وہ لمٹ لیس بہانے ہوں، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے نا. تو یہاں دیکھیے مارنے کا حکم ہے. اسی طرح باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا، حدیث کے الفاظ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا میرا دل چاہتا اذان دی جائے اور کسی ایک نوجوان کو نماز کے لیے آگے کھڑے کر دوں، مطلب میں خود نماز نہ پڑھوں، کسی نوجوان کو آگے بڑھا دوں اور پھر میں کچھ لوگوں کو لے جا کے لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. مطلب وہ بے نمازی نہیں ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دی جائے، میں کسی اور کو آگے بڑھا دوں، میں خود پیچھے سے ہٹ جاؤں، پھر کچھ لوگوں کو لوں، لکڑیاں جمع کروں اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو با جماعت نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آگ کی بات ہو رہی ہے، تو نماز چھوڑنے والے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کتنی آگ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جلانے کا عذاب اصل میں حدیث فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، جلانے کا عذاب صرف آنکھ کے مالک کو حق جلانے کا عذاب دینے کا ہے جو کہ اللہ ہے. یہاں کہہ رہے جلا دینے کا میرا دل چاہتا ہے، کیا نہیں آپ نے لیکن دل چاہتا ہے کہا. اتنا برا عمل ہے یہ کہ نبی رحمت بھی یہ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا کہ دل جلا دو، میرا دل چاہتا ہے، گھر جلا دو ان لوگوں کے جو ایسا کرتے ہیں. انداز کتنی اہمیت. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کیا ذوق تھا، کیا آپ کی اس کا وہ شوق تھا. بخاری کی روایت آپ سے رات رات بھر کھڑے کے نفل پڑھتے، اتنا کہ آپ کے پیر سوج جاتے. میں عائشہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیوں پڑھتے آپ اتنی نمازیں، آپ کے گناہ بخشائے اللہ نے، آپ کی مغفرت کر دی ہے. تو آپ سے میں نے کیا پیارا جواب دے رکھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو گویا نماز شکر گزاری ہے میرے بھائی. نبی جس کے اعمال سارے اگلے پچھلے معاف ہے اور سیدھا جنت ہے، وہ نبی بھی اپنے رب کے شکر میں نفل نمازوں کے اندر اتنا پڑھتا ہے کہ اپنے پیروں کو سجا لیتا ہے. کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو گویا ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا اور فرض نہیں پڑھتا تو کتنا ناشکرا بندہ ہے، اس سے ایک گیسی کیا جا سکتا ہے کہ نبی نفل پڑھ رہے شکر میں
اور ہم فرض غائب کر رہے ہیں اور پھر بول رہے پریشان ہیں، تنگ دست ہے، رزق میں کمی ہے، اولاد بیکار نکل گئی، پڑوسی تکلیف دیتا ہے، باس تنگ کرتا ہے، نوکری برابر نہیں ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، مصیبت خالی یہاں ہے نماز، اللہ حفاظت میں لے لیں گا، رزق کا ذمہ اس کا، ہر کام اس کا، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحابہ کا نماز کا ذوق سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اور نماز پڑھاتے تھے، نماز میں اتنا روتے تھے کہ پیچھے والوں کو خیرت کی آواز نہیں جاتی تھی، اتنا ذوق نماز کا، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، اور امامت بھی کرتے اور کبھی آیت اتنا روتے تھے کہ پیچھے مسجد تک آواز چلی جاتی تھی اور آپ کی خیرت کی آواز برابر نہیں آیا کرتی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے موطا امام مالک کی روایت جو ہے آتا ہے، کیا فرمایا کرتے تھے، تمہارے کاموں میں سے سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک جس کام کی وہ نماز ہے، جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا تو جو ہے اور اس کو دیکھ بھال کرے گا وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی تمام چیزوں میں بدرجہ اولا اس کو ضائع کرے گا۔ گویا یہ حدیث کا ایک طرح سے مفہوم ہے جو پچھلے رکھا میں نے، وہ حدیث سیم ریپیٹ کیا آپ نے، جس نے نماز پڑھی وہ بدرجہ اولا انسان اچھا ہے، جس نے چھوڑا وہ دنیا کے کام میں تو بہت ہی سست بیکار انسان ہے۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب آپ بخاری کی جب نماز پڑھتے اور سجدے اور قیام کرتے تو ایسا لگتا لوگوں کو نماز شاید بھول گئے، کہ نماز میں اتنے لمبے کرتے کہ پیچھے کھڑے ہونے لگتا شاید بھول گئے آپ، مطلب شاید یاد نہیں رہا کیا کر رہے ہیں، یا گڑبڑ ہو گئی تو سوچ رہے بھی کیا کروں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ روایت میں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو ایسا لگتا کچھ ستون کالم ہوتا ہے نا، کھڑا اتنی دیر دیر کھڑے ہوتے کہ مطلب ایک آدمی آ رہا، کام کر رہا، جا رہا، کر رہا، تو عبداللہ بن جبیر کھڑے ہی ہے، لیکن جیسا ایک کالم کھڑا ہوتا ہے نا ایک جگہ، آپ کبھی بھی وہیں کھڑا ہو، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے جیسے ایک ستون کھڑا ہے، ایک پلر کھڑا ہے کوئی جو نہ ہلتا ہے نہ ڈولتا ہے، بس لگا ہے۔ صحابہ کا نماز کا یہ ذوق تھا، ایسا شوق تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا فرماتے ہیں، جب سے میں نے ایمان لایا تب سے لے کر آج تک 40 سال سے ایسی کوئی نماز نہیں تھی جس کی اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ پہنچا ہوں۔ 40 ایئرس ان کی زندگی کی چلے گئے اللہ کے رسول کے بعد، 40 سال تک مسجد میں تب آئے جب اذان بھی نہیں ہوئی تھی، اذان سے پہلے آ جاتے تھے۔ 40 ایئرس، 40 سال تک۔ یہ تو حفاظت اور ذوق تھا کہ نماز کی چوک نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جاؤں، اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، سنتیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، نفل آخر ٹائم میں تو امام کے ساتھ فرض پڑھ رہے ہیں، فرض کے بعد جو سنتیں وہ پڑھ رہے ہیں، موقدہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے الٹیمیٹ سکسیس یہی ہے، دنیا کامیابی نہیں دے سکتی۔